نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. محترم حاضرین، صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول منقول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ لکل شیء جلا، ہر چیز کی قلعی اور صفائی ہوتی ہے. ہر چیز کو آپ صاف کر سکتے ہیں جس پر گندگی لگتی ہے، گرد و غبار اور زنگ آلود جو ہوتا ہو. تو جس پر زنگ لگتا ہے، گندگی لگتی ہے، ہر چیز کی صفائی ہوتی ہے. وَإِنَّ جَلَاءَ الْقُلُوبِ ذکر اللہ، اور دلوں کی صفائی، دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اسی قول کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ دل کو زنگ لگانے والی دو چیزیں ہوتی ہیں. دو چیزوں کی وجہ سے دلوں کو زنگ لگتا ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کے سچ ہونے پر، بالکل حق ہونے پر ہمارا یقین ہونا چاہیے اور ہوتا ہے. اس کے مطابق اللہ کے رسول کا فرمان ہے الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ ٹھیک ٹھاک رہے گا، درست رہے گا، صحت مند رہے گا، تو پورا جسم ٹھیک رہے گا. دل کی سلطنت کی حکومت پر دل براجمان ہے. اس کا تخت جو جسمانی حکومت کا تخت ہے اس پر بیٹھا ہوا دل ہے، یہ حکم دیتا ہے، سارے اعضاء اس کی مطابقت کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا صلحت صلح الجسد کل، جب یہ گوشت کا لوتھڑا ٹکڑا ٹھیک ٹھاک ہوگا تو پورا جسم ٹھیک رہے گا. واذا فسدت، اور یہ بگڑ گیا، خرابی اور فساد کا شکار ہو گیا، فسد الجسد کلو، تو پورا جسم خراب ہوگا، بیمار ہوگا، بگڑ جائے گا. تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں دلوں کی بیماریاں تو بہت ساری ہیں، دل پر زنگ لگنا، دل کا سخت ہو جانا، اور یہ کہا گیا ہے، اہل علم نے بیان کیا، علامہ ابن قیم بھی بیان کرتے ہیں کہ دلوں کی جو بیماریاں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں اس میں سب سے سخت بیماری، سب سے بڑی بیماری ہے قساوت قلبی. فجعلنا قلوبہم قاسیہ، یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کو قاسی یعنی سخت بنا دیا. قساوت قلبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سختی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا دل ایسا بن جائے، اللہ ہمیں بچائے، ایسا بن جائے کہ کوئی نصیحت کی بات، واعظ کی بات، اللہ سے ڈر، جہنم کا خوف ہم سنیں، اس کی باتوں کو سنیں، لیکن ہمارا دل اس کا کوئی اثر قبول نہ کرے. ہمارا دل پسیجے نہیں، کوئی فرق نہ پڑے، جس کو آج ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ آدمی ایک کان سے بات کو سنے، دوسرے کان سے اڑا دے. آج ہمارے اکثریت کا حال یہی ہے. لیکن یہ حالت بتاتی ہے کہ ہمارا دل سب سے بڑی بیماری کا شکار ہے. یہ بہت بڑی محرومی ہے، بندے کو اس سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ اس پوزیشن سے ہمیں بچائے کہ ہم پر نصیحتوں کا، قرآن اور حدیث کا کوئی اثر نہ ہو. بہت سب سے بڑی بیماری علامہ ابن قیم نے کہا. تو یہ بیماریاں تو الگ الگ ہیں. دل کو زنگ لگنے کی بات، گندا ہونے کی بات، علامہ ابن قیم نے فرمایا کہ دل کو زنگ دو چیزوں سے لگتا ہے. زنگ کیسے لگتا ہے؟ ایک غفلت سے اور دوسرے اتباع ہوا سے. غفلت
ہم اس کا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بے حسی، بھول جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہ کرنا، ذکر نہ کرنا. اور اتباع ہوا، ہوا کہتے ہیں خواہشات کو. اختصار کے ساتھ مختصراً میں اگر اس کا معنی بتاؤں تو یہ کہیے کہ قرآن حدیث سے ہٹ کر، قرآن حدیث کے خلاف اگر ہم کوئی بھی بات مانتے ہیں، ساری بدعات اس میں شامل ہے. قرآن حدیث کے خلاف ساری باتیں شامل ہے، کوئی بزرگ بول رہا ہو یا کوئی اور کہہ رہا ہو. قرآن حدیث کے خلاف اگر ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات مانی تو ہم نے اتباع ہوا کا ارتکاب کیا، یعنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، خواہش کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دل کو زنگ لگنے کی یہ دو بڑی وجہ ہے، ایک غفلت اور دوسرے اتباع ہوا، خواہشات کی پیروی. ان دونوں کا علاج کیا ہے؟ پہلے بیماری کا، پہلی وجہ کا علاج ہے غفلت کا، علاج ہے اللہ کا ذکر کرنا، اور اتباع ہوا کا علاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا، سچے دل سے توبت نصوح کے مطابق. آپ اور ہم نے سچی توبہ کی تو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لیا، دل کو دھو لیا. یہ توبہ استغفار دل کی صفائی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، صابن ہے سب سے بڑا مانوی. اور سچی توبہ آدمی کرتا ہے تو پچھلے گناہ کی معافی مانگ کر اللہ کی جناب میں رجوع کرتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اور پختہ ارادہ کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بشری تقاضے سے بعد میں اس سے غلطی ہو جائے. تو اتباع ہوا کا علاج توبہ استغفار ہے، اور غفلت کا علاج اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جس کا قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار مختلف پیرایوں اور مختلف مقامات پر حکم دیا. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے 3-4 آیتیں پڑھی. یہ الگ الگ موقعوں کی ہے، جس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ پتہ لگے گا، اندازہ لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے، ابھار رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے پر. پہلی آیت جو میں نے سورہ احزاب کی پڑھی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، خوب ذکر کرو. آگے فرمایا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرو. اس کی تفسیر میں لوگوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں. صبح اور شام، صبح میں چاش کے وقت تک سورج نکلنے سے دن کے ابتدائی حصے کو بکرا کا لفظ کہتے ہیں، اور اصیلا شام کو سورج ڈھلنے کے بعد سے جو شام کا وقت قریب ہوتا ہے اس کو اصیل شام کا وقت کہتے ہیں. ہاں، قبل طلوع الشمس و قبل الغروب کا کے الفاظ بھی قرآن میں کہے گئے، سورہ طور میں اور سورہ قاف وغیرہ میں، کہ سورج کے نکلنے سے پہلے صبح میں، اور شام میں سورج کے ڈوبنے سے پہلے اللہ کا ذکر کرو. صبح کے اذکار اور شام کے اذکار جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں وہ انہی اوقات پر مشتمل ہے، انہی وقتوں میں کیے جانے والا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر فرمایا، مومنوں کی مختلف صفات بتائی کہ یہ ایسے ایسے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، ذکر کرنے والے، روزہ رکھنے والے، مرد اور عورتیں. اور آخر میں اللہ نے کہا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرنے والے مرد اور خوب ذکر کرنے والی عورتیں، خواتین بھی اس میں شامل ہیں. سورہ احزاب کی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات پوری آیتیں پڑھ لیجیے. مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا، اور خواتین ہر معاملے میں مردوں کی تقریباً شریک ہیں. چند مسائل میں ان کی فطری صلاحیتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ فرق کیا گیا ہے، کوئی ظلم نہیں کیا گیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی جماعت، کوئی گروپ بناتے ہیں، کمپنی بناتے ہیں، تو کمپنی میں ایک ہی مینیجر ہوتا ہے، 15-20 نہیں ہوتے، بہت سارے ملازمین ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں. تو وہاں آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ چھوٹا آدمی ہے، مزدور ہے، اور یہ مینیجر ہے تو اس میں ظلم ہو رہا ہے چھوٹے آدمی پر. جب ہمارے یہاں گھر میں، خاندان میں، سماج میں 2 طبقات ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داریاں بانٹی ہے، اس اعتبار سے فرق کیا ہے. ورنہ دین اور شریعت کے اعتبار سے جنت بھی مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، جہنم بھی مردوں اور عورتوں کے لیے ہے. شریعت کے احکامات بھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری چیزیں عورتوں اور مردوں کے لیے. کچھ چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اور بعض مقامات پر اگر مردوں کو حکم دیا گیا ہے جیسے جہاد وغیرہ میں، عورتوں کو نہیں، تو بعض معاملات میں عورتوں کو حکم دیا گیا ہے، مردوں کو نہیں. ان کو مقام بلند کیا گیا ہے تربیت اور تعلیم، بچوں کو دیکھ بھال کے معاملے میں. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا خوب ذکر کرنے والے مرد اور خوب ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے
ان کے لیے مغفرت، بخشش اور اجر عظیم. جو غلطی گناہ ہو گیا ہے اس سے معاف کرے گا. یہ ذکر کا فائدہ دیکھیے قرآن بیان کر رہا ہے. اگر ہم اللہ کا خوب ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ایسے خوب ذکر کرنے والے مرد اور خواتین کے لیے، ہر انسان سے غلطی خطا ہوتی ہی ہے، ہونا ہی ہے، اور بحیثیت انسان ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اور حق ادا کر ہی نہیں سکتے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی کہتے تھے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. پوچھا گیا آپ کو بھی اللہ کے رسول؟ کہا ہاں میں بھی الا یہ کہ اللہ اپنی رحمت اور مغفرت اور فضل سے مجھے ڈھانپ لے. جنت میں داخلے کے لیے نبی کو بھی اللہ کی رحمت و فضل کی ضرورت ہے. یعنی ایک انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے، کیا ہم میں سے کوئی شخص ایسی طاقت رکھتا ہے کہ 24 گھنٹہ ہم اللہ کی اطاعت، فرما برداری، نیکی، اچھائی کرتے رہیں، غافل نہ ہوں، برائیوں کا ارتکاب نہ کریں؟ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ہم کو زبان دی، ہم زبان کو کا شکر ادا کریں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، اچھی باتوں کا حکم دینے میں اس کا استعمال کرتے ہیں کیا؟ زبان کا کتنا استعمال ہمارا غلط ہو جاتا ہے. ہنسی مذاق ہے، کبھی گناہ میں ہوتا ہے غیبت، چغلی، الزام، جھوٹ، گالی گلوچ، یہ سب زبان کی ناشکری ہوئی. اچھے کاموں میں جس نعمت کو، ہاتھ کو، آنکھ کو، ہم جس چیز کو بھی استعمال کر رہے ہیں وہ شکر میں ہو رہی ہے. برے کام کے لیے استعمال کیا تو یہ ناشکری ہوئی. تو کیا کوئی انسان کر سکتا ہے 24 گھنٹہ یا پوری زندگی میں اپنے سارے اعضاء و جوارح کا استعمال اسی کام کے لیے جس کا اللہ نے حکم دیا؟ نہیں ہو سکتا. انسان وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے. اس لیے کامیابی کے لیے اسے اللہ کی رحمت و مدد کی ضرورت ہے. اور اللہ کی مدد، رحمت اور فضل کے جو وعدے اللہ نے ہم سے اور آپ سے کیے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے، جو اللہ نے ہم کو قرآن میں اور رسول کے ذریعے سے بتائے ہیں، ان میں سے ایک عمل ہے اللہ کا ذکر. خوب ذکر کریں. مرد اور خواتین کریں گے تو اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام غلط ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہے اللہ اس کو معاف کرے گا. اور صرف مغفرت ہی نہیں کرے گا، اجر عظیم نیکیاں قبول کر کے، جتنی نیکیاں کہ اس سے بہت بڑھا چڑھا کے اللہ اجر و ثواب سے نوازے. ابھی اس کی تفسیر، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ آگے پڑھیں گے. ایک آیت، دو آیت اور بھی ذکر کر دوں. میں نے ایک آیت سورہ انفال کی پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. غزوہ بدر کے تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی. پوری سورہ انفال کا بیشتر حصہ، بلکہ پوری سورہ کہہ لیجیے، غزوہ بدر ہوئی. وہاں دیکھیے اس تناظر میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے آداب بتائے، جب کہ آپ کا دشمن سے اگر مقابلہ ہو رہا ہے تو کیسے رہنا چاہیے. تو آپ کو فتح، اللہ کی مدد اور کامیابی ملے گی. تعداد، ہتھیار کم ہو زیادہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، تم کو مدد ملے گی، اللہ کی کامیابی ملے گی. کب؟ جب ان چیزوں کا لحاظ کرو گے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. یہ 2-3 آیتیں، اس میں 2 چیزیں جو پہلی بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب تمہارا کسی گروہ سے سامنا ہو، مٹبھیڑ ہو، کوئی مخالف دشمن ہے اس سے آپ کا مقابلہ ہو جائے. لقیتم، لقا ہو، ملاقات، سامنا، مٹبھیڑ تمہاری ہو جائے. فاثبتوا، تو پہلا حکم کیا کرنا ہے؟ جم جانا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، بھاگنا نہیں ہے، پیٹھ نہیں دکھانی ہے. جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا. لیکن اگر آ جائے، موقع پیش آ جائے، تو پھر پیٹھ نہیں دکھانا، گناہ کبیرہ ہے. تو پہلی بات فاثبتوا. دوسری بات جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، میں بیان کرنا چاہتا ہوں اپنے موضوع سے متعلق، فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اور اللہ کا خوب ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی حاصل کرو. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، غور کیجئے. جنگ کی حالت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کا ذکر کرو. بعض مفسرین کا، علماء سلف میں سے بعض مفسرین کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں سے جو چیزیں بہت پسند ہیں وہ ہے اللہ کا ذکر. اس کا ذکر کریں ہم اور آپ. اللہ تعالیٰ ذکر، اپنے ذکر کا بندے کی طرف سے حکم دے کر جو بار بار دے رہا ہے، یہاں تک کہ جنگ کی حالت میں بھی حکم دے رہا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا ذکر بہت پسند ہے. اور بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دیتا ہے.
دنیا کا کوئی بھی انسان، وہ کافر ہو، مشرک ہو، ابو جہل، فرعون، نمرود کیوں نہ ہو، اللہ کے علم سے کوئی باہر نہیں ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہیں، مومنین میں جو متقی، پرہیزگار اور اللہ کی ولایت اور دوستی پہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، جو جتنا زیادہ نیک صالح ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توجہ، رحمت اتنی زیادہ اس کی طرف ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھرپور توجہ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالت پر اللہ تعالیٰ نگاہ کرے، رحمت کرے، نصرت کرے، مدد کرے ہماری، تو ہم کو اللہ کا خوب ذکر کرنا چاہیے. جنگ کی حالت میں اللہ کہہ رہا ہے لڑتے ہوئے آپ اللہ کا ذکر کرو. اس کی لوگوں نے اور بھی حکمتیں بتائی ہے، جیسے احسن البیان میں صاحب احسن البیان نے، حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ اس لیے بھی کہا کہ ذکر کرنے کے لیے کہ اگر مسلمانوں کی تعداد کم ہے تو کم تعداد اور وسائل یا ذریعے کم ہے، جیسے آج کل ہمارا معاملہ ہوتا ہے نا، ہر جگہ مسلمان رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، مخالفین کی تنظیمیں اتنی مضبوط ہے، کورٹ سے اپنا فیصلہ کرا لیتے ہیں، دھاندلی سے الیکشن جیت لیتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بے جھوٹے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے، سالوں مقدمات چلتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ان کے نوجوان ارنب گوسوامی برہمن ہیں تو ایک ہفتے میں سنوائی ہوتی ہے، بے رہا بھی ہو جاتے ہیں، اگرچہ ثبوت موجود ہے اس کو مٹا دیا جاتا ہے، گھما پھرا دیا جاتا ہے، قانونی جھول کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. ہم رو رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان کاٹے مارے جا رہے ہیں. ان حالات میں بھی جہاں بہت سارے اسباب اور وسائل کا ہم رونا روتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ اور رسول نے ہم کو بہت مضبوط ہتھیار کی شکل میں دے رکھا ہے، لیکن ہم اس کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں، یا توجہ نہیں دیتے. اس میں سے ایک بہت بڑا ہتھیار ذکر اور دعا کا ہے، چھوٹا موٹا ہتھیار نہیں ہے. بعض مرتبہ مادی ہتھیار سے زیادہ یہ کارگر ہوتا ہے. اسی ضمن میں موضوع سے تھوڑا آپ ہٹا ہوا سمجھیں گے، لیکن میں ذکر کروں اسے جڑا ہوا ہے. روحانی اسباب، یہ اللہ کا ذکر انسان کی روحانیت کو طاقت دیتا ہے. بخاری کی ایک حدیث ہے، اب ترمذی میں تھوڑا الگ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دو الگ الگ واقعہ ہے، ہو سکتا ہے ایک ہی ہو سکتا ہے الگ ہو. ایک صحابی نے آ کے شکایت کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں دھندے، کاروبار، معاش کو تلاش کرنے میں پریشان رہتا ہوں، مشغول رہتا ہوں، محنت مشقت کرتا ہوں. آپ ہمارے ہاں سوچئے کوئی ایک بڑا بھائی ہے، وہ بازار جا رہا ہے، پھیری کر رہا ہے، مارکیٹ جاتا ہے، سودا سلف بیچتا ہے، خریدتا ہے یا مزدوری کرتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی گھر بیٹھا ہے، اسکول جا رہا ہے، کما رہا ہوں میں، کھا رہا ہے وہ. تو اس نے بھی آ کے اس طرح کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میں محنت مشقت کرتا ہوں گھر والوں کے لیے، روزی روٹی کا نظم کرنے کے لیے، اور میرا یہ بھائی آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، آپ کے پاس رہتا ہے، کام دھندا نہیں کرتا. محنت میں کرتا ہوں، بوجھ میں اٹھا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا اپنے ذہن و دماغ میں لکھ لیجیے اچھی طرح. صرف مردوں ہی نہیں، عورتوں کی بھی بات، بچوں کی بھی بات، آپ کے گھر میں کوئی اپاہج ہے، کوئی محتاج ہے، سب کی بات آ جائے گی. بخاری کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب میں کہا اس صحابی کو، لعلکم ترزقون بضعافکم، ترزقون وتنصرون بضعافکم وصغارکم. ہو سکتا ہے کہ تم کو جو روزی مل رہی ہے نا، مارکیٹ میں جا کے تم محنت کر رہے ہو، نفع کما رہے ہو، تو یہ جو نفع منافع کمائی تم کو مل رہی ہے، یا تم کو جو پریشانی، مصیبت، دقت، تکلیف آتی ہے، اس میں جو تم کو مدد ملتی ہے، دشمن کے مقابلے میں کہیے، دھندے کاروبار میں کہیے، مصیبتوں تکلیفوں میں کہیے، کورونا سے بچنے میں کہیے، جو بیماری ہے، وبا ہے، اس سے بچانے میں، یہ جو تم کو اللہ کی مدد مل رہی ہے، یہ جو روزی مل رہی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے گھروں کے جو کمزور لوگ ہیں، جو چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے تم کو یہ روزی مل رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سامنے رکھی. ترمذی کی روایت میں ہے کہ صحابی نے، اس صحابی سے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اس کی شکایت کر رہے ہو، لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے کہ تم کو جو روزی مل رہی ہے نا اس کی وجہ سے مل رہی ہے. یہ مت سمجھو کہ میں دوڑ دھوپ کر رہا ہوں تو میں کما رہا ہوں. کیوں؟ شیخ عبد الرحمن ناصر سعدی نے اس حدیث کی بڑی پیاری شرح کی ہے. موقع نہیں ہے کہ میں پوری شرح پیش کروں، اس کا صرف خلاصہ اور مقصود کی بات بیان کر دوں. انہوں نے کہا کہ ہم اور آپ جو ہے عام طور سے دنیا کے معاملات میں یہ سمجھتے ہیں کہ مادی اسباب جو ہمیں مل رہے ہیں، کہ ہم نے نوکری کی، ہم وہاں جا رہے ہیں، بازار سے ہول سیل میں خرید کے فلاں چیز لا رہے ہیں، یہاں کاٹ کے یہاں بیچ رہے ہیں، بنا کے بیچ رہے ہیں، مزدوری محنت کر رہے ہیں، اسی سے ہم کو کمائی ملتی ہے، ہم ایسا سمجھتے ہیں. یہ مادی اسباب ہیں کہ آپ محنت مشقت دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، دکھائی دیتا ہے ہم کو، لیکن ہماری روزی میں برکت جو ملتی ہے، اللہ کی طرف سے جو نفع اور منافع حاصل ہو رہا ہے. تو بچوں کو، عورتوں کو بتائیے کہ جمعہ کے نماز میں
जुमा के खुतबे के दरमियान चुप रहो भी नहीं कहना चाहिए, उससे अजर सवाब ज़ाया जाते। बच्चों को बुलाना चाहिए और उनको मस्जिद के आदाब बताना चाहिए। बहुत बड़ी आवाज़ आ रही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन नासिर कहते हैं कि लोग मादी तौर पर तो असबाब पर निगाह रखते हैं, मानवी और रूहानी असबाब को नजरअंदाज, उसको मामूली समझते हैं, जबकि कभी कभी ये असबाब मादी असबाब से ज्यादा कारगर, मुफीद और हमारे लिए फायदे देने वाले होते हैं। कैसे? उन्होंने कहा कि अब आपके घर में फर्ज कीजिए आपकी बेटी है, आपकी बीवी है, आपका कोई भाई है या ऐसा कोई रिश्तेदार है जो अपाहिज है, चल नहीं सकता, नाबीना है, हाथ टूटे हैं, या कोई इस किस्म का कोई अपाहिज, ये भी कमजोर है, छोटी उम्र का बच्चा है, भाई है, लड़कियां हैं, वो आपके साथ हाथ नहीं बटा पा रहे, मेहनत मजदूरी में, कमाई दमाई में, तो आपको लगता है कि आप ही मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपकी बीवी बच्चों को यह एहसास होता है कि मेरा शौहर, मेरे वालिद मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमारा रिस्क इसके हाथ पर दिया है। तो वो जब नमाज पढ़ते हैं, वो जब दिल में आपकी मेहनत और तकलीफ का एहसास करते हैं, तो अल्लाह के जनाब में हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि अल्लाह तूने हमारी रोजी इनके हाथ पे दी, मेरे शौहर को, मेरे अब्बा को, मेरे भाई को अल्लाह तू बरकत दे, उनको मुसीबत से बचा, तकलीफ से बचा, नुकसान से बचा। अब्दुर्रहमान बिन नासिर सादी कहते हैं कि ये जो दौड़ धूप बाजार में कर रहा है ना आदमी, इससे ज्यादा उसकी दुआ से अल्लाह ताला उसको बचाता है, रोजी देता है, लेकिन वो समझ रहा है कि मेरी मेहनत से मुझको मिल रहा है। ऐसे और भी कई रूहानी असबाब हैं। पहले तो ये दुआ की बात है। दूसरी बात ये कि अगर एक शख्स आपके घर में आया, आपने शादी की, एक बीवी को लाया, शादी की दूसरी बीवी को लाए, तो हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि अभी घर में बीवियां ले आऊं तो खिलाऊंगा कैसे। ये 2-3 बीवी की बात जब आती है तो लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ये इस्लाम है। हिंदू धर्म में अगर आप हैं तो आप समझ लीजिए कि वो चीज गलत है। अल्लाह ने इजाजत दी, रसूल ने अमल किया, मतलब वो गलत नहीं है, गलत हम हैं। तो आप अगर घर में औरतें बढ़ा रहे हैं या अगर आपके बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो आपने वो हदीस सुनी है ना बुखारी मुस्लिम की कि हमल ठहरता है तो 44 चौथा महीना जैसे ही शुरू होता है तो एक फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से आकर उसके जिस्म में रूह डालता है और अल्लाह की तरफ से 4 चीजें हुक्म दी जाती है कि उसका ये लिख दें, ये 4 चीजें, कि वो उसकी रोजी कितनी होगी, उसकी उम्र कितनी होगी, मुद्दत कितनी होगी, अच्छा होगा या बुरा होगा। 4 चीजें मां के पेट में तभी लिख दिया जा रहा है। अब आपके घर में एक बच्चा या बच्ची पैदा हो रही है तो उसके पैदा होने से पहले अल्लाह ने लिखवा दिया है कि वो क्या खाएगी, क्या खाएगा, क्या पिएगी, क्या पिएगा। हम कौन होते हैं टेंशन लेने वाले। अल्लाह ने कुरान में कहा कि अपने बच्चों को गुर्बत, फकीरी, मोहताजी के डर से जो है कत्ल मत करो। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उनको भी रोजी देंगे, तुमको भी। तो जब हम घर में एक बच्चा लाते हैं, एक बीवी लाते हैं या कोई मेहमान लाते हैं, तो उसकी किस्मत का लिखा हुआ रिज़्क़ अपने घर में ला रहे हैं, हम नहीं खिला रहे हैं। वो अपना हिस्सा लेकर हमारे घर में आ रहा है। अच्छी तरह दिमाग में बिठाइए, ये रूहानी असबाब आज हमारे ज़हन और दिमाग में बहुत कमजोर हो गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिक्र का हुक्म दिया, अगली आयत सूरह अहज़ाब की ही है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वमन आरज़ा अन ज़िक्री, सूरह ताहा की है ये, सूरह अहज़ाब नहीं। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो शख्स मेरे जिक्र से एराज करे। यहां जिक्र, एक बात और भी दिमाग में रहे, जिक्र का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप जबान से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अज़कार और दुआएं पढ़ें, ये भी जिक्र है और अफजल जिक्र है, इसकी कम फजीलत नहीं है, उसी को हम बयान कर रहे हैं। लेकिन जिक्र का वसी माना जो है वो ये है कि जब आप अल्लाह को याद रखेंगे तो उसका फायदा आपके दिमाग में होना चाहिए ना, ज़हन और दिमाग में। एक तरफ आप जबान से कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, और लोगों में खड़े होकर कहें कि भाई मैं हूं ऐसा, मेरे बाप दादा ऐसे, मेरे अंदर फला सलाहियत, मैं ऐसा ओहदेदार, तो फिर आप ये कहां कह रहे हैं अल्लाह के लिए तारीफ है, तारीफ अपने लिए बयान कर रहे हो। जैसे हमारे यहां कुछ लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, मज़ारों पे लिख के रखा है झंडे पे, और नीचे अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं बोल रहे हैं मुंह से, और दूसरों को सजदा कर रहे हैं, नजर नियाज दूसरों के नाम की कर रहे हैं, बुजुर्गान की। हाँ, अल्लाह को कहते हैं कि नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है, हाथ में धागा बांध रखा है, गले में ताबीज पहन के रखी है कि ये हमको बचाएगी बुराइयों से, परेशानियों से, जबकि अल्लाह और रसूल ने इसको जरिया बताया नहीं है। दवा दारू करने का हुक्म दिया, इसको कहा है शिर्क है, इसमें कोई ताकत नहीं है।
ہم مانتے نہیں ہیں، یہ عقیدے اور ایمان کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے، اب اس میں اطاعت و فرما برداری ہے، قرآن و حدیث کو ماننے کا معنی بھی شامل ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، چلے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ اس کو چھوڑیے، ادھر سنیے، تو اس کے لیے تنگ گزران ہے، تنگ زندگی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام، ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، ایمان نہیں تو کافر ہو جائیں گے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ ہم مانتے ہیں اس کو سچا، کہ جو شخص میرے ذکر سے، اللہ کہہ رہا ہے، اعراض کرے گا، کترائے گا، ہٹے گا، تو ایک ذکر تو یہ کہ قرآن حدیث پر عمل کرنے سے، اور ایک یہ کہ صبح شام اور مختلف اوقات کی جو دعائیں اذکار بیان کیے گئے ہیں، اللہ کو یاد نہ کرے، دعائیں نہ کرے، اذکار نہ پڑھے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ تنگ زندگی کا مطلب کیا؟ جتنی بھی زندگی کی پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، تنگ زندگی، آپ بے روزگار ہیں، تنگ زندگی، پیسہ بہت کما رہے ہیں لیکن گھر میں خرچہ اس سے زیادہ ہو جا رہا ہے، مہینے کا 1 لاکھ کما رہے ہیں، 1.5 لاکھ کا بجٹ بن گیا، تنگ زندگی۔ بار بار کوئی پریشانی مصیبت ایسی آ جاتی ہے کہ آپ کو حل نظر نہیں آتا، سب کچھ ہے لیکن بھائی بہنوں میں جھگڑا، جماعت میں جھگڑا، اختلاف ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، اختلاف کی وجہ سے رشتے کٹے ہوئے ہیں، آپ اس کی شادی میں نہیں جا رہے، وہ آپ کے گھر کی میت میں آ نہیں رہا ہے، تنگ زندگی۔ تنگ زندگی کی جتنی دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں، مسائل ہیں، سب تنگ زندگی میں ہے۔ آج پوری دنیا کا مسلمان، آپ جیتانا سے لے کر سعودی عرب تک چلے جائیں، ہر جگہ مسلمان کسی نہ کسی شکل میں تنگ گزران کا، تنگ زندگی کا شکار ہے، آپس میں باہر کے سارے حملوں سے دوچار ہے، مختلف قسم کے حملوں اور یلغار کی زد میں ہے، جنوں کے شیاطین، انسانوں کے شیاطین، سب نے نشانہ بنا رکھا ہے۔ اس سے بچنے کا ایک طریقہ کیا ہے، اپائے کیا ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اگر آپ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں شریعت سے، دین سے، اللہ کو یاد کرنے سے، تو تنگ زندگی ہوگی۔ اس کا الٹا معنی کیا ہوا؟ مفہوم مخالف اصطلاح میں جو کہے، مفہوم مخالف، الٹا معنی کہ اگر آپ اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ زندگی کی کشادگی دے گا۔ اسی آیت میں آگے اللہ نے کہا وَنَحْشُرُ، پچھلی آیت جو پڑھی ہم نے سورہ احزاب کی، کہ اللہ ہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے تمہارے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو والی بات آیت کے بعد ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم اس کو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کے لیے تنگ زندگی ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا کہ پروردگار تو نے مجھے اندھا بنا کر، نابینا بنا کر کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں بینا تھا، دیکھنے والا تھا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُكَ فَنَسِيتَهَا، اللہ کہے گا کہ ایسے ہی تمہارے پاس میری آیتیں، میری نشانیاں، میرا قرآن آیا تھا لیکن تم نے اسے فراموش کر دیا، ٹائم نہیں ملا، بہت کام ہے، دوست و احباب میں بیٹھنے کا، کرکٹ دیکھنے کا، موبائل میں مصروف رہنے کا، بہت کام ہے ہمارے پاس۔ ہاں، آج ہمارے نوجوانوں کے پاس موبائل کے لیے بڑا وقت ہے، ہم گھر کے لوگ یہ تو فراہم کر دیتے ہیں، نگرانی نہیں کرتے۔ مسجد میں درس قرآن میں نہیں آیا، درس حدیث میں نہیں آیا، جمعہ کے خطبے میں نہیں آیا تو نگرانی نہیں کر رہے ہیں، جبکہ یہ ہمارا حق ہے۔ مسجد سے بچوں کو جوڑا جائے، ان کی صحیح تربیت کی جائے، علماء سے، مسجد سے ان کا رابطہ قائم کیا جائے، ایسا نہ کرتے ہیں اور موبائل کے، ٹی وی کے حوالے کریں تو وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ کبھی اس میں سلمان رشدی پیدا ہو سکتا ہے، کبھی کوئی اور پیدا ہو سکتا ہے، چور اچکے پیدا ہوں گے، پولیس والے آپ کو خبر دیں گے کہ آپ کے بیٹے ایسے کرتے ہیں۔ جب آپ ان کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو آپ، اب اللہ کی آیتیں آئی تو آپ اندھے ہو گئے، اپنے آپ کو آنکھ ہوتے ہوئے بھی آپ نے اندھا اپنے آپ کو بنا لیا۔ فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تو جیسے تو نے دنیا میں اللہ نے کہا کہ میری آیتوں کو بلایا تھا، آج کے دن تجھے بلایا جائے گا۔ تو وہاں اندھا بنا تھا، یہاں میں نے بنا دیا۔ آیتوں کو دیکھنے کی فرصت نہیں تھی۔ ذکر اللہ کا یہ چند آیتیں میں نے پیش کی، میرے ہاتھ میں کچھ حدیثیں ہیں، سرسری طور سے وقت بہت ہی محدود ہے، ایک حدیثوں کی طرف اشارہ کروں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر اعمالکم وازکاھا، کیا میں تم کو تمہارے اعمال میں اس عمل کو نہ بتاؤں جو سب سے بہتر اور سب سے پسندیدہ ہے
पाकीज़ा अमल है, इंदा मलिकिकुम, तुम्हारे मालिक के नजदीक, अल्लाह के नजदीक, व अरफ़अहा फी दरजातिकुम, और तुम्हारे दरजात में तुमको सबसे ज्यादा बुलंदी तक ले जाने वाला अमल, व खैरुल लकुम मिन इंफाक़िज़ ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, और तुम्हारे लिए सोने और चांदी को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से ज्यादा बेहतर है, सोने चांदी को खर्च करने से ज्यादा बेहतर। व मिन अन तल्क़ाहु अदुव्वकुम फ़तज़रिबू अनाक़हुम व यज़रिबू अनाक़कुम, और इससे भी बेहतर है कि तुम अपने दुश्मनों का मुकाबला करो, वो तुम्हारी और तुम उनकी गर्दनों को मारो। इस तरह के जिहाद से भी ज्यादा अफजल चीज क्या है? कालू बला या रसूलल्लाह, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, ऐसे बेहतरीन अमल, दर्जात को बुलंद करने वाले अमल को बताइए। काला ज़िक्रुल्लाह अज़्ज़ व जल, आपने फरमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र करना। सही बुखारी में हज़रत मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु, जो अपने मालिक का जिक्र करता है और जो अपने मालिक का जिक्र नहीं करता, वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु, हाँ, मसलुल हय्य वल मय्यित, ये जिंदा और मुर्दे की मिसाल है। आप और हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो जिंदा हैं, नहीं करते तो मुर्दा हैं। कौन कह रहा है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहीहैन में एक लंबी हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल कहता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के नजदीक हूं। मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा सोचता है, गुमान करता है, मैं वैसे ही उसके साथ मरता और सुलूक करता हूं। वो अना माहू इज़ा ज़करनी, और मैं उसके साथ होता हूं जब वो मेरा जिक्र करता है। तशरीह का मौका नहीं है तफसील में जाने का, कि मैं उसके साथ होता हूं, हाँ, इज़ा ज़करनी, जब वो मेरा जिक्र करता है। कैसे होता हूं साथ में? अल्लाह की जात हमारे साथ होती है, हमारे अंदर आती है? नहीं, ये सूफी लोग जो माना बयान करते हैं बिल्कुल गलत है। अल्लाह की मदद हमारे साथ होती है। ये जिक्र के फवायद में से है। यहां शायद बाद में मौका ना मिले, मैं जिक्र कर दूं, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने जो किताब लिखी है अपनी अल्लाह के क्या जिक्र इलाही पर, उर्दू तर्जुमा जिक्र इलाही के नाम से है, उसमें उन्होंने बयान किया कि अल्लाह के जिक्र के कमोबेश तकरीबन 100 फायदे हैं, 100 फायदे जिसको कुरान हदीस में बयान किया गया है। अभी 4-6 का तो हमने यही पढ़ा ना। तो जिक्र से इराज करेगा उसके लिए जो है तंग जिंदगी होगी। मुफस्सिरीन ने कहा कि कोई शख्स, इंसान कितना भी अच्छा कपड़ा पहने, कितना भी अच्छा खाना खाए, कैसा भी घर हो उसका, आलीशान से आलीशान घर, अगर वो अल्लाह का जिक्र नहीं करता ना, उसको चैन, सुकून, इत्मीनान नहीं मिलेगा। उसके सीने में जो है सुरूर और आंखों में ठंडक उसको हासिल नहीं होगी। आज देखिए यूरोप और अमेरिका को दुनिया की जन्नत दिखाई देती है कि अल्लाह ने उनको दुनिया में ऐसा लगता है जन्नत दे दी है, लेकिन इस दुनिया की जन्नत में उनको नींद नहीं आती। नींद लाने के लिए शराब का इस्तेमाल करना पड़ता है, नशा इस्तेमाल करना पड़ता है, और बहुत सारी दवाएं इस्तेमाल करना पड़ती है। परेशानी, बीमारी बहुत सारी होती है। उसके बाद बहुत से लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। चैन सुकून है ही नहीं। लेकिन अगर आप झोपड़े में रहते हैं, अल्लाह का जिक्र करेंगे ना, तो आपको चैन सुकून मिलेगा, दुनिया आपको जन्नत लगेगी। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। तो अल्लामा इब्न क़य्यिम का मैं कौल बता रहा था, जिसकी तफसील का मौका नहीं, कि कम से कम 100 फायदे कुरान हदीस ने बयान किए हैं। आपके दिल को सुकून मिलता है, अल्लाह की रहमत मिलती है, अल्लाह आप मुतवज्जे होता है जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं। रिस्क में बरकत होती है, उम्र में बरकत होती है, शैतान आपसे दूर भागता है, हाँ, आपको इत्मीनान सुकून मिलता है, दुश्मनों से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करता है, हाँ, आखिरत के बहुत सारे फायदे देगा, अल्लाह ताला तकर्रुब देगा, जन्नत में आला मकाम से नवाजेगा, बुलंदी दर्जात अता फरमाएगा। ऐसे 100 से ज्यादा, 100 के करीब, बल्कि 100 से ज्यादा फायदे अल्लाह के जिक्र के। सोचिए क्या हम इन फायदों को हासिल नहीं करना चाहते? बुखारी और मुस्लिम की इस हदीस में है कि जब बंदे के साथ होता हूं, जब वो अपने नफ्स में मेरा जिक्र करता है तो मैं उसे अपने नफ्स में जिक्र करता हूं, अपने जी में जिक्र करता हूं, और जब वो किसी मजलिस में मेरा जिक्र करता है तो मैं ऐसी मजलिस में जिक्र करता हूं जो उसकी मजलिस से बेहतर है, यानी फरिश्तों की मजलिस। आगे और भी हदीस का टुकड़ा है जो मशहूर है, जानते हैं, वहां मजीद तशरीह की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उस हिस्से को छोड़ता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह ताला के फरामीन की रोशनी में हम गौर करें तो अल्लाह ने यह भी कहा कि वला तुति मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व काना अमरुहु फुरता। ये सूरह कहफ की आयत है कि जो जिस शख्स के दिल को हमने गाफिल कर दिया, हाँ, और वो ख्वाहिश की परस्तिश करता है। ये अल्लामा इब्न क़य्यिम ने दिल का इलाज बताया था ना, जंग लगने का, वही 2 बातें यहां कही कि जिसके दिल को हमने गाफिल कर दिया, ये जंग लगा, और वो ख्वाहिश की पैरवी करता है, जाहिर और बातिन में जो है दीन से दूर हो चुका है, ऐसे लोग की इत्तिबा मत करो, पैरवी मत करो। आज ऐसे लोगों की पैरवी न करना आम जिंदगी में। अब जमात का, दीनी जमात का जिम्मेदार ऐसे आदमी को बनाया जाए जो ख्वाहिशात है ना उसके पीछे जा रहा है,
جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. اللہ کے ذکر کرنے کی علامت ہم کو اور آپ کو کیسے پتہ چلے گی؟ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اللہ سے ڈرے گا نا. اگر اللہ تعالیٰ کو آپ کو یاد ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو یا اللہ کے یاد کرنے کا کیا مطلب؟ آپ اللہ کو بولتے رہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اس کی شریعت کی مخالفت کرتے رہیں، تو یہ اللہ کا ذکر نہیں، وہ آپ کے حلق کے نیچے نہیں اترا اللہ کا ذکر. حلال حرام کی تمیز آپ نہیں کر رہے ہیں، معاملات کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو کتنا بھی دیندار بنانے کا ڈھنڈورا کوئی پیٹے، سوشل میڈیا اخبار ٹی وی چینل پہ کیوں نہ آئے کہ بہت دیندار ہے، بڑا زبردست ہے، مسجد بنا رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن اگر وہ غیبت چغلی الزام تراشی جماعت میں سیاست اختلاف کرا کو بڑھاوا دے رہا ہے تو وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا. اللہ کے ذکر کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. یہ جب پتہ چلے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے تو وہ کام نہیں کرے گا، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے تو وہ کام کرے گا. آج ہمارے ہاں چھوڑیے دوسروں کو، جو دیندار بنتے ہیں ان کے درمیان دیکھیے اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ یاد نہیں ہوتا معاملات کے وقت ان کو. وہ جب سیاست کی بات آتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی دین کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. سیاست وہ جو حکومت والی سیاست ہو، جماعت والی سیاست ہو، گھر اور مسجد والی سیاست ہو، ہمارا مفاد ہے تو جماعت میں اختلاف پیدا کر دیا، ہمارا مفاد ہے تو برائیاں پیدا کر دی. اب کچھ لوگ اللہ کے ذکر سے دور کرنے کے لیے شیاطین الانس والجن کے بھی کرتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا خوب ذکر کرو. علماء نے لکھا اہل بدعت کی ایک پہچان اور منافقین کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے بھاگتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، منافقین کے بارے میں ذکر کیا نا سورہ نساء میں، ان کے ایک نشانی بتائی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. یہ منافقین ایسے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، سست روی سے. ہاں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں. نماز پڑھنے بھی آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں؟ لوگ دیکھیں ہمیں، اور ضرورت پڑتی ہے تو دوسروں کو بولتے دیکھو وہ آیا نہیں نا. اپنی پارسائی کے پردے میں دوسرے کی عزت سے کھیلنا. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو بڑی سستی سے، بڑی بھاری پڑتی ہے، زبردستی مجبوراً آتے ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے تو آ نہیں رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف شوق نہیں ہے مسجد میں آنے کے لیے، لوگوں کو دکھانا ہے، دنیا داری بتانا ہے، اس لیے سستی سے آتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہوئے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اور یہ منافقین، قرآن کی آیت ہے یہ، منافقین اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. کیا مطلب ہوا؟ یہ کہہ رہے ہیں یہ منافق کی حالت جب یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ منافقین ایسے ہیں کہ اللہ کا ذکر تھوڑا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب مومنین کون ہوتے ہیں؟ مومن کی صفت اس کے الٹ ہوگی نا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر خوب کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا نا کہ خوب اللہ کا ذکر کرو، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمان القرآن صحابی رسول، ان سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں. فرض نمازوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں اذکار منقول ہیں، آیت الکرسی ہے، دوسرے اذکار ہیں، ہاں استغفر اللہ، اللہم یا رب دونوں ہیں، اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور کئی اذکار جو نمازوں کے بعد کے اذکار کرتے ہیں. صبح اور شام کے جو اذکار ہیں انہیں کرتے ہیں، ہاں سونے کے وقت کے جو اذکار ہیں انہیں انجام دیتے ہیں. اور جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے ہاں تو اس کو لازم پکڑتا ہے، اور جب بھی صبح شام اپنے گھر سے نکلتا ہے، گھر میں لوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. پانچوں وقت کی نمازوں کے بعد کے اذکار، سونے کے وقت کے اذکار، نیند سے اٹھنے کے اذکار، گھر سے نکلا، کھانا کھایا، سونے پینے، جتنے بھی اذکار قرآن و حدیث میں اللہ کے رسول نے بتائے شب و روز کے معمول، ان تمام پر آپ عمل کریں تو اللہ کا خوب ذکر کرنے والے بن گئے. ہم میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ اگر یاد نہیں ہے، بڑے لوگوں کو میں کہوں گا، جیتانا کے امام صاحب کو، یہاں کے ذمہ داران کو، کہ بڑوں کی کلاس 1 مہینے کے لیے چلائیں اور صبح اور شام کے جتنے اذکار ہیں سب کو یاد کرائیں. روز حافظ صاحب، عالم صاحب، امام صاحب پڑھائیں، جس کو یاد ہے پڑھائے، اور گھروں میں جا کر بچوں کو بولیں کہ گھر میں رات میں بغیر سنائے ہوئے شام کی اور صبح کی دعا، گھر میں سوئے نہیں، گھر سے نکلے نہیں. 1 مہینے 1.5 مہینے میں گھر کی عورتوں کو، بچوں کو، سب کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، اور یاد ہونا چاہیے. اس سے کتنا فائدہ ہے. آپ اگر مقروض ہیں، آپ پریشان حال ہیں، آپ کاروبار میں حیران ہیں، میں ایک روایت کی طرف اشارہ کروں، ذکر سے کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں. حضرت فاطمہ کی وہ بخاری کی حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، ہاں گھر میں چکی پیستے ہوئے
चक्की पर अपने आटा वगैरह जो जौ वगैरह पीसती थी आटा बनाने के लिए, हाथ में छाले पड़ गए। पता चला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 गुलाम आए, घर से चली गई कि जाके एक को मांग लाऊंगी और घर का काम उससे करवाऊंगी, ये मुझे बड़ी मुशक्कत उठाना पड़ती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद नहीं थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से मुलाकात हुई, वजह बताई कि मैं इसलिए आई हूं। कहा ठीक है मैं बता दूंगी। आप वापस आ गई हज़रत अली के घर, अपने घर। शाम में जब अल्लाह के रसूल घर पहुंचे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने बताया तो आप फारिग होकर रात में अपने बेटी के घर आए। देखा कि हज़रत अली हज़रत फातिमा बिस्तर में जा चुके हैं, उठने लगे, कहा लेटे रहो। बैठने के बाद आपने कहा कि क्या मैं तुमको ऐसी चीज ना बताऊं जो तुम्हारे लिए खादिम और गुलाम से ज्यादा बेहतर है। जब तुम ये सोने के लिए सोने जा रहे हो, सोने के लिए बिस्तर पर आओ तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहो। अल्लाह के रसूल फरमाया किसको? अपनी लख्ते जिगर को, बेटी को। यहां जितने भी बाप हैं बताइए, आपकी बेटी, आपकी बीवी, जो शौहर है अपनी बीवियों के बारे में, वो कहे कि बड़ा मुशक्कत हो रही है, वॉशिंग मशीन ला दीजिए। हाँ, घर में बड़ा मसला हो रहा है कपड़ा धोने के लिए, वॉशिंग मशीन ला दीजिए, या मसाला पीसने की मशीन ला दीजिए, फला चीज ला लीजिए। तब तक अब आप उनको ये जवाब दे जो अल्लाह के रसूल ने दिया कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, तो क्या जवाब देगी वो? मैं बोल रही हूं कि परेशान हो रही हूं, मेरे हाथ में छाले पड़ रहे हैं, काम करना पड़ रहा है, और आप बोल रहे हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज का इलाज बता रहे हैं और क्यों बता रहे हैं? हम और आप सोचे थोड़ी देर के लिए कि हज़रत फातिमा क्यों गई थी गुलाम को मांगने? हाथ में छाले पड़ रहे हैं आटा बनाने की वजह से, और अल्लाह के रसूल क्या जवाब दे रहे हैं कि खादिम नहीं, खादिम को बेच के असहाब सुफ़ा में पैसा तकसीम कर दिया, अपनी बेटी को नहीं दिया। बेटी को कहा सोने के लिए आओ तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर 33 33 34 मरतबा पढ़िए। ये तुम्हारे लिए गुलाम और खादिम से ज्यादा बेहतर है। क्यों? कई तशरीह की उलमा ने, जिसमें से एक ये है कि जब अल्लाह का जिक्र बंदा करेगा तो उसका ईमान, उसकी रूहानियत मजबूत होती है। रूहानियत मजबूत होती है तो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की तकदीर से जो मुशक्कत, तकलीफ, दुश्वारियां, फाका कशी हमें पेश आती है, उसको झेलने की ताकत पैदा हो जाती है, खुददारी आती है। और दूसरी चीज, अल्लाह बरकत देता है। ये रूहानी ताकत मादी ताकत से ज्यादा मजबूत बना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को तरबियत दी, आखिरत को बनाने का रास्ता बताया दुनिया से बढ़कर। ये रसूल की तरबियत और तालीम है कि दीन ज्यादा बताया जाए, दुनिया नहीं दी जाए। हम मोबाइल देते हैं, दीन से दूर कर रहे हैं, उल्टा काम। आज का मुसलमान अपने बच्चों को दुनिया की तालीम देने की कोशिश करता है, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। जिंदगी कैसे कटेगी? 25 साल, 30 साल, 60 साल, जो भी उम्र जिएगा वो, उसकी बड़ी फिक्र है, हमेशा की जिंदगी की फिक्र नहीं है। वो काफी ज्यादा हो रहा है। मैंने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो मिसाल दी, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी मादी जरूरियात के सिलसिले में अल्लाह के जिक्र की क्या अहमियत है। वक्त ज्यादा हो गया है, मैं आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये हमसे कहा कि ऐ ईमान वालों अल्लाह का खूब जिक्र करो, क्यों कहा? इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह के खूब जिक्र करने की हमको और आपको जरूरत है। अल्लाह को जरूरत है क्या? हम अल्लाह का जिक्र करेंगे तो अल्लाह ताला की अजमत, किबरियाई, बड़ाई, हम्द तारीफ का हक अदा होगा? नहीं। बेशुमार फरिश्ते अल्लाह की सुबह शाम हम्द सना बयान करते हैं, इबादत करते हैं। उसको हमारी इबादतों की जरूरत नहीं। और पूरी दुनिया के लोग मिलकर अल्लाह ताला के सबसे नेक बंदे हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत, उलूहियत और बादशाहत में कोई एक जर्रे के बराबर इजाफा नहीं होगा, हदीस कुदसी में है। और सबसे बुरे हो जाए तो उसकी इस बादशाहत में कोई कमी नहीं होगी। तो उसने हमको और आपको कहा अल्लाह का खूब जिक्र करो। क्यों कहा? इसकी जरूरत आपको और हमको है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सुबह के अस्कार, शाम के अस्कार, नमाज के बाद के अस्कार, सोने के वक्त के, जागने के वक्त के, खाने के वक्त कौन सी दुआ पढ़े, खाने से फारिग होने के वक्त क्या पढ़े, बीच में रात में नींद से बेदार हो जाए तो क्या पढ़े, किसी अपाहिज को, परेशान हाल को देखे तो क्या दुआ पढ़े, घर में दाखिल हो तो क्या कहें, घर से निकले तो क्या पढ़े, छींक आ जाए तो क्या कहें। मुख्तलिफ औकात की ये जो दुआएं बताई हैं, क्यों बताई हैं? इसका मतलब यह हुआ कि इसकी हमको और आपको जरूरत है, रोज जरूरत है। मेरे भाइयों बहुत गौर से सुनिए और दिमाग में बिठाइए। और जितनी सुबह शाम की मैं कुछ मिसालें पेश करने वाला था, लेकिन वक्त ज्यादा हो गया। ये हाथ में मेरे कुछ हदीसें हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें पढ़िए जो सुबह और शाम के अस्कार है। सिर्फ वो अगर आप देख लें, मेरे कुछ दुरूस हुए, हाफिज अब्दुल तव्वाब साहब के भी कुछ खिताबात हुए इस मौजू पर कि सुबह की दुआ अल्लाह के रसूल ने बताई, शाम की दुआ बताई।
تو صبح کی دعا فلاں دعا پڑھو گے تو اللہ کے رسول نے کہا اس کا یہ فائدہ ہوگا. ہر دعا کا الگ الگ فائدہ ہے, مختلف حالات کی مناسبت سے اللہ نے بتایا. ہاں کہ مثال کے طور پہ آپ نے صبح 3 مرتبہ کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو شخص صبح میں یہ پڑھ لے گا شام تک اور شام کو پڑھے گا صبح تک, اسے کوئی آفت مصیبت نہیں لاحق ہوگی, پریشانی نہیں آئے گی. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حضرت ابو دردہ سے مرفوعاً اور موقوفاً روایت ہے, البانی صاحب اس کو موقوفاً صحیح کہتے ہیں, کہ جو شخص صبح میں 7 مرتبہ شام میں 7 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی جو پریشانیاں ہیں اس کے لیے کافی ہو جائے گا, یعنی آسان کر دے گا. سید الاستغفار شداد بن اوس کی بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ جو شخص صبح میں پڑھے گا اس پر یقین رکھتے ہوئے اور شام تک اس کی موت ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا. شام کو پڑھے گا یقین رکھتے ہوئے, صبح تک اس کی موت ہو گئی تو وہ جنت میں جائے گا. دیکھ رہے ہیں آپ, کسی سے روزی میں برکت. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا, جس نے یہ پڑھا اس ایمان کی لذت پالی. جو یہ صبح اور شام پڑھے گا 3 مرتبہ, قیامت کے دن اللہ اس سے راضی ہوگا, اور قیامت کے دن اللہ اس کو راضی کر دے گا, خوش کر دے گا. چھوٹی موٹی بات ہے, قیامت کے دن انبیاء کرام کہیں گے نفسی نفسی نفسی, ہر کوئی پریشان رہے گا. باپ بھائی بیٹے ایک دوسرے سے بھاگیں گے, رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگیں گے, کوئی ایک نیکی کسی کو نہیں دے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ صبح شام پڑھو گے تو اللہ تم کو کچھ کر دے گا. فلاں ذکر کرو گے 3 مرتبہ تو سمندر کے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھی دن بھر میں. ہاں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ پڑھا صبح میں دن میں, تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب, 10 نیکی 10 گناہ معاف. 100 مرتبہ پڑھی تو 100 نیکی 100 گناہ معاف, 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب. اور اس دن جس دن یہ آدمی پڑھے گا اس دن اس کے جسم کے اندر شیطان داخل نہیں ہو پائے گا. آصف کا علاج بھی کر لو اپنے گھر میں. کسی کو جن شیطان کا ٹینشن مسئلہ ہے, جادو ٹونے کا خطرہ ہے, یہ پڑھوائیے, انشاءاللہ کوئی اثر نہیں ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو مصیبت ہے, جادو ٹونے کا ڈر ہے, بیماریوں کا ڈر ہے, ہاں کورونا وائرس کا ڈر ہے کہ وبا پھیلی ہے. ابھی علماء نے بیان کیا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت ہے صحیح سند سے. ہاں یہ آخری بات پیش کر رہا ہوں کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم رات بارش والی اور اندھیرے والی رات کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور غائب ہو گئے. ہاں ہم پریشان ہوئے, ڈھونڈتے ہوئے پہنچے, راستے میں اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. جو شخص اگر یہ 3 چیزیں پڑھ لے گا شام میں دن میں تو دنیا کی ہر چیز سے اس کے لیے کافی ہو جائے گی, ہر چیز سے کفایت ہو جائے گی, ہر مصیبت سے آپ بچ جائیں گے. اب وہ کورونا ہو, ایڈز ہو, کوئی اور بیماری, کوئی اور مسئلہ ہو, دشمن کا خوف کیوں نہ ہو, اگر یقین ہے آپ کو ہم کو تو اللہ کے رسول کا فرمانا ہر چیز سے کافی ہوگی. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے آخر تک پڑھے گا, جس رات میں پڑھے گا, وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی. کافی ہو جائے گی کس چیز سے؟ شیاطین سے, پریشانیوں سے, مصیبتوں سے, بیماریوں سے, ہر چیز سے کافی ہو جائے گی. آیت الکرسی پڑھی تو ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا بستر پہ سونے کے ٹائم. اب جب فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا تو جن شیطان آپ کو نقصان پہنچا پائے گا؟ چوری بھی نہیں ہوگی آپ کے گھر میں. آیت الکرسی پڑھ لیجئے یقین اور ایمان کے ساتھ. لیکن ایک بہت اہم پہلو رہ گیا جو آج کے خطبے میں نہیں آ سکا کہ ان دعاؤں اور اذکار کا حقیقی فائدہ کب ملے گا. ہاں میرے کاغذات میں تھا, علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ اس وقت ملے گا جب آپ سنت کے مطابق کرو گے, اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر دل و زبان سے اس پر عمل کرو گے, اور حضور قلب ہوگا, یقین اور اخلاص ہوگا. بہت سے لوگ آج ذکر اذکار کی تبلیغ کرتے ہیں, صوفیہ ہیں, تبلیغی جماعت والے اور فلاں اور فلاں, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ایک طرف لا الہ الا اللہ کی فضیلت تو بتاتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا, نتیجے میں شرک کرتے ہیں. اب آپ زبان سے کہیں کلمہ توحید کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, لیکن عقیدے میں آپ کے شرک ہے, تو لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے, سمجھائیے لوگوں کو. آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں, حدیث میں ہے کہ 7 آسمان 7 زمین اور ان کے اندر موجود اللہ کے سوا جتنی چیزیں ترازو کے ایک پڑھنے میں رکھی جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پڑھنے میں, تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا بھاری رہے گا. معمولی فضیلت ہے. اب آپ رات دن لا الہ الا اللہ پڑھیں تو یہ بھی حدیثوں میں ہے کہ بہت سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے جہنم میں رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت میں ہم اس کے خلاف ہیں. آیت الکرسی تو پڑھ رہے ہیں, اللہ کے سوا کوئی ہے, کوئی نہیں ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے جناب میں سفارش کرے,
لیکن ہمارے یہاں لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اصحاب قبور، ہمارے انبیاء صالحین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سفارش کریں گے اور ان کو سفارشی بنا کر پکار رہے ہیں. قوم نوح اور کفار مکہ کی طرح جو ہے ان کو شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ کو، اور قرآن حدیث سے کھینچ تان کے زبردستی ثابت کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غلط ذکر. اسی طریقے سے ایک بات اور بھی اس میں جوڑی جائے کہ بہت سارے اذکار آج جو بتائے جا رہے ہیں، علامہ ابن قیم نے جو کہا نا، اس کی تاثیر کی ایک طریقہ ہے کہ آپ کا ہمارا ذکر سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اب آج صوفیہ اور بزرگان اور ہمارے یہاں ہندوستان میں ایسے بہت سے ذکر بتائے جاتے ہیں، روز واٹس ایپ پہ ایسے ذکر اور دعائیں آتی ہیں جن کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا، میڈ ان انڈیا ہوتی ہیں، اور اس کی خوب فضیلت بتاتے ہیں. اتنی لاکھ مرتبہ آپ نے فلاں نصاب پورا کر لیا تو آپ کو ایسا، اللہ تعالیٰ اتنے فرشتوں کو آپ کے لیے مغفرت کی دعا تک کے ڈیوٹی پہ لگا دے گا، قیامت تک دعا کرتے رہیں گے. کوئی روایت اور اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے. اسی طرح صوفی لوگ جو ذکر بتاتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، یا کچھ لوگ ہو اور ایسے کچھ اللہ کے ناموں کا کہ اگر آپ کو آنکھ میں تکلیف ہے تو یہ نام، اور اگر کان میں تکلیف ہے تو یہ نام، بخار ہے تو یہ نام، القویو القویو القویو، اپنی پیشانی پکڑ کے 7 مرتبہ کریں تو یہ علاج ہو جائے گا، فلاں پڑھے تو یہ ہو جائے گا. یہ جتنے بھی بتائے جاتے ہیں کہ اللہ کا فلاں نام جو ہے آپ دیوار میں لٹکا دے میں، تعویذ بنا لے میں، اس کی انگوٹھی پہن لے میں، اس کا فلاں کر لے، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں. اور بدعت سے برکت نہیں ملتی، بدعت سے اللہ کی ناراضگی ملتی ہے. اس لیے کہ جو لوگ دین میں نیا کام کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں. یہ ایک بہت اہم پہلو تھا اللہ کے ذکر کے باب میں جو آج ہمارے یہاں رائج ہے، جس پہ ہم کو تفصیل سے گفتگو کرنا چاہیے، لیکن وقت کافی زیادہ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں. ہاں، میں یہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے ذکر کی فضیلت، فوائد، مصلحتیں دنیا اور آخرت میں اللہ اور رسول نے جو اس کے فائدے بتائے ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شرطوں کا بھی لحاظ کیجئے. اس کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو. دوسرا یہ کہ اس کا فائدہ بڑھے گا اتنا زیادہ جتنا آپ جو ذکر آپ کر رہے ہیں اس کا معنی مطلب صحیح ڈھنگ سے سمجھے. جب آپ ذکر کو معنی اور مطلب کو سمجھ کر کریں گے تو آپ کی توحید بھی مضبوط ہوگی، اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہوگا، آپ کو یقین بڑھے گا، اور ذکر کا جو فائدہ ہے حقیقت میں آپ کو دل سے محسوس ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ دین جو اللہ اور رسول کا بنایا بتایا دین نہیں ہے، اس دین سے یعنی جو بدعات اور خرافات پر مشتمل ہے، پروردگار ان سے ہم کو محفوظ رکھے، ان کی نقصانات سے محفوظ رکھے، اور سچے دین پر عمل کے ساتھ اس کی جو برکات اور فوائد اللہ اور رسول نے بیان کی ہیں، ان برکات اور فوائد سے ہم کو دنیا میں بھی نوازے اور آخرت میں بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.